السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ سب کے ساتھ کاشف مغل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم روز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بے شمار نوجوان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریسورس نہیں ملتے، ہم تک وہ باتیں نہیں آ پاتی، وہ چیزیں نہیں آ پاتی جس سے ہم جلدی اپنی کامیابی، اپنے خواب حاصل کر لیں۔ آج ایسے ہی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، سر اختر عباس صاحب۔ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے اپنے خواب، اپنی کامیابیاں، اپنے اب تک کے یہ سارے کام کیسے مکمل کیے ہیں، کیسے اپنے وقت کو ترتیب دیا ہے، کیسے اپنے آپ کو مینج کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں آج ان سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ابھی جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو بے شمار دوستوں کے مجھے میسیجز وصول ہوئے ہیں، اور انہوں نے اتنے ساری تعداد میں میرے پاس سوال بھیجے کہ آپ سر سے یہ بھی پوچھیے گا، آپ سر سے یہ بھی پوچھیے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ جو انٹرویو سر کا یہ بڑا مختصر سا ہوگا، کچھ سوال آج ہو جائیں گے، کچھ پھر انشاءاللہ زندگی وفاق کرے گی۔ آپ ان کے دل نہ توڑیں، جو ان کے سوال ہیں جی، جس چیز کو ہم ایڈریس کر سکیں ضرور کر لیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو سر سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ بیسیکلی لاہور کے ہی رہنے والے ہیں؟ ہاں، اب تو 4 دہائیاں ہو گئی لاہور میں رہتے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، میرے بچے بھی لاہور کے ہیں، بیگم بھی لاہور کی، میں بھی لاہور کا۔ ماشاءاللہ۔ ہاں، لیکن میرے جو آبا و اجداد تھے، میرے دادا والد صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، یہ سب ضلع بہاول نگر سے ہیں، وہاں چشتیاں، جی وہاں ہمارا گاؤں تھا، اور ہماری زمین وغیرہ وہیں تھی۔ ماشاءاللہ، اتنی ساری کتابیں ابھی ماشاءاللہ 36ویں آئی ہے، ماشاءاللہ، اور یہ تھی کیسے ہوتے ہیں زندگیاں بدلنے والے مثالی استاد۔ مثالی استاد، ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی آپ کی اس سے پہلے قابل رشک ٹیچر تھی، جی، جو گورنمنٹ آف کشمیر نے اپنے ہر ٹیچر کو دی، تقریباً 12,000 ان کے اساتذہ ہیں، ماشاءاللہ، اور اب تو ماشاءاللہ وہ 20,000 کو کراس کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، جی، یہ ایک غلط مت ہے۔ لوگوں کو زندہ رہنے کا شوق ہے، لوگوں کو آگے بڑھنے کا شوق ہے، لوگوں کو عزت پانے کا شوق ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، جو سیکھتا ہے وہ عزت پاتا ہے، جو سیکھتا نہیں ہے اس کو عزت نہیں ملتی۔ جی بالکل۔ ہر قدم کی قیمت ہے، آگے بڑھنے کی قیمت ہے۔ جی، آپ ٹاپ پہ جانا چاہتے ہیں اس کی قیمت ہے، ایسا ہی ہے، آپ وقت ضائع کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہے، اس کی قیمت اور آپ وقت کا بہتر استعمال کرتے ہیں تو اس کی قیمت ہے۔ جی، رب نے تو کہا لیس الانسان الا ما سعی، جی، یعنی جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دے دیتے ہیں، جی، پر یو ہیو ٹو پے دا پرائس، اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی پڑی ہے، نیت بھی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور باقیوں سے زیادہ بہتر آپ کو پرفارمنس بھی دکھانی پڑے گی۔ پرفارمنس بھی دکھانی پڑے گی، پھر جا کے آپ اپنے سارے خواب جو ہے پورے کر پائیں گے۔ اچھا، کچھ خواب آپ کے ہوتے ہیں، جی، کچھ آپ کے لیے دے آر ناٹ مینٹ فار یو، وہ دوسروں کے خواب ہوتے ہیں، اب وہ نہیں جی سکتے۔ ٹھیک ہے، جس طور پہ میرا یہ بلیو ہے کہ جو اللہ نے رزق میرے لیے رکھا وہ دوسرا نہیں کھا سکتا، جی، اور دوسرے کے رزق میں سے آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے۔ ایسا ہی، تو عزت بھی رزق ہے، جی، اور محبت بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، اور شہرت بھی رزق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں بندے کے بس میں نہیں ہیں۔ بائی ڈیفالٹ جو رب نے میکنزم آپ کے لیے طے کیا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ہارمونی میں آ جاتے ہیں اور ویسا بن جاتے ہیں جیسے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی، دیکھیں، صبح جو 6 بجے فلائٹ جانی ہے تو آپ کو اس سے 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوگا۔ آپ پہنچیں 6:05 پہ بھی تو بھی ظاہر اندر داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو زندگی میں جو کام ہیں ان کے ساتھ الائن ہونا بہت لازم ہے۔ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے خواب حاصل کرنے ہیں تو پہلے آپ کو یہ جاننا ہے کہ کون سے خواب آپ کے اپنے ہیں، ایگزیکٹلی، پھر آپ ان کو حاصل کر اور ایون ان خوابوں کی قیمت کیا ہے۔ قیمت کیا ہے۔ ابھی دیکھیں، لاکھوں بچے ایف ایس سی کا ایگزام دیتے ہیں، جی، پر سم ٹائمز 150-200 بچہ وہ ہوتا ہے جو 0.5 نمبر سے جن کا میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ جی، ایسا ہی، تو 0.5 تو بالکل نارمل سا ہے، جی، ہم اس کو بادر بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کی زندگی کا رخ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ساری زندگی۔ اس کا مطلب ہے جو جتنے اپنے خواب کے لیے کمیٹڈ ہوگا وہ اتنی ایفرٹ زیادہ کرے گا، اور وہ آخری بیک بینچز میں سے نہیں ہوگا کہ 0.5 پہ پھر رونا شروع کر دے کہ ہائے میرے 0.5 آئے تھے، کم آئے تھے، اتنے نمبر تو میں نے لی۔ بابا آپ اس کے لیے نہیں کیپیبل ہو پائے۔ سر، اتنی ساری کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، تو جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں کتاب وغیرہ خریدنے کے لیے تو اتنی ساری کتابوں کو دیکھ کے دل نہیں کر پا رہا ہوتا کہ کس کتاب کو لے کر آئیں۔
اتنی ساری کتابیں، ساری بہترین کتابیں. اوکے، اس پہ رک جائیے ذرا. ابھی ہماری 2 دن پہلے یہیں پہ رائٹنگ سکلز کی ٹریننگ تھی. جی. تو میں نارملی لوگوں کو بہت آسان نسخہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جب ہمارا وقفہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہتا ہے یہاں کھڑے ہو جائیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اتنی کتابیں، یہ کتابیں وہ ہیں جو میں نے زندگی میں اپنی مرضی سے جگہ جگہ سے، یعنی ملک سے، بیرون ملک سے، کراچی سے، جہاں بھی میں گیا وہاں میں کتاب ضرور، یا جن لوگوں سے مجھے محبت ہوتی ہے ان کی کتابیں ضرور لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہاں کھڑے ہوتے ہیں بالکل یہ چہرے ہیں، کتاب نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ پورے جسم ہیں، یہ پوری روح ہے ان کے اندر. جیسے انسان بہت سارے ہوں تو ہم کسی ایک انسان پہ ہماری نگاہ ٹکتی ہے اور ہم کو اچھا لگتا ہے، جیسے کہتے ہیں پہلی نظر میں محبت ہو گئی. اٹ ہیپنس. تو کتاب کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. اگر کتاب آپ کو روکتی نہیں ہے اور کتاب آپ کو وہ روکے گی جو آپ کے آنکھوں کو، آپ کی روح کو اچھی لگے گی. ایسا ہی بالکل سادہ سی کتاب بھی آپ کا دامن پکڑ سکتی ہے اور بالکل خوشنما اور بڑا شاندار اس کا ٹائٹل اور اچھے کلر، وہ بھی آپ کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی اگر آپ کی روح کے ساتھ وہ الائن نہیں ہے. تو کتاب وہ ہمیشہ لینی چاہیے جو آپ کے مقاصد کے ساتھ، لائک ابھی آپ کو چانکیہ کی کتاب مل جائے، انڈیا کی کتاب مل جائے جس کا تعلق سیاست سے اور سازشوں سے، تو اگر آپ زندگی میں ویسی زندگی نہیں جینا چاہتے تو دے آر ناٹ مینٹ فار یو. آپ دانا بننا چاہتے ہیں، وزڈم جینا چاہتے ہیں، تو جس طرح کی مٹھائی چاہیے، آپ کو موتی چور چاہیے تو پھر برفی کیوں لیتے ہو؟ موتی چور لیں. جی. جو چیز چاہیے پہلے اس کے بارے میں اسپیسیفک ہوگا جائے. یہ نہیں ہوگا کہ دکان پہ جائیں گے تو جو نظر آئے گی اچھا یار یہ لال گلاب ہے یہ مجھے دے دو، وہ گرم ہے یہ دے دو. یہ نہیں ہو سکتا. بی اسپیسیفک. تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے. یعنی کہ آپ کو اپنے گولز کا پتہ ہوگا تو اس کے مطابق آپ کتابوں کے ساتھ بھی جڑے رہیں گے. بہت شکریہ سر. ماشاءاللہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسپائریشن ہوتی ہے. آپ کی زندگی کی کیا انسپائریشن ہے؟ اچھا سچ کہوں تو جو وقتی طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں انسان میری انسپریشن ہے، فلاں چیز، تو میں بہت کلیئر کٹ یہ سوچتا ہوں اور کہتا ہوں یہ میری انسپریشن نہیں ہے. مجھے بہت سال پہلے when I was in first year تو تب اپنے رب سے محبت ہوئی اور میری انسپریشن واحد وہ ہے. میری تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں، زندگی میں میری پہلی پرائرٹی وہ ہے اور مجھے اس کو خوش کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کے ساتھ جڑنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کے بارے میں بات کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی پسند جاننا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی ناپسند کو جاننا اچھا لگتا ہے. عزیز محبوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی پسند اس کو بتانی نہ پڑے. آپ خود سے ڈھونڈ لو کہ کن باتوں پہ وہ خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ان باتوں کو خود جان لو کہ کن سے وہ ناخوش ہوتا ہے. اس لیے کہ بالآخر اینڈ آف دا ڈے آپ کی زندگی کی ساری چیزیں تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ایسا ہی. اور اگر وہ آپ سے ناخوش ہے تو کبھی آپ کو وہاں پلیس نہیں کرے گا جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. آپ کسی بڑے کی محفل میں جا کے دیکھیے، اگر وہ آپ کو جانتا ہے، اگر وہ آپ کو عزیز رکھتا ہے تو پیچھے سے بھی اشارہ کرے گا کہ کاشف آگے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے ساتھ والی سیٹ پہ کہے کہ یہاں آ جاؤ. ایسا ہی انسانوں کے اندر ہم نے بار بار دیکھا ہے. ہوتا ہے جی بالکل. بلکہ ایک بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے، علی عمران اس کا نام ہے. کل اس نے مجھے ایک کلپ بھیجا. کل گورنر ہاؤس میں ایک پروگرام تھا، تو جب گورنر نے میرا نام لیا، اب ذرا یہ معمول کی چیز ہے، وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اس نے چیف جسٹس کا نام لیا، عارفہ صبح کا لیا، تو ساتھ میں بیٹھا تھا، میرا بھی لیا. اب میرے لیے تو وہ امپورٹنٹ نہیں تھا. اس نے اس مومنٹ کو کیپچر کیا اور مجھے بھیجا کہ سر اس نے آپ کا نام لیا. اچھا، اب اپنی اپنی محبت کا کسی کا چھوٹا سا کسی کا بڑا ہوگا. ایسے ہی. تو اگر آپ اس میں خوش ہونا چاہیں کہ آپ کا نام لیا تو آپ اس میں خوش ہو جائیں، اور آپ اس میں خوش ہونا چاہیں کہ وہ آپ کو شناسائی میں، اپنے محبوب میں. یہ جو ابراہیم ادم کی ہم بات کرتے ہیں، اس نے کہا تھا جب لسٹ بن رہی تھی کہ مجھے ان لوگوں میں 2 لوگوں کی لسٹ بن رہی تھی نا، ایک وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایک اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. تو اپنا اپنا چوائس ہوتا ہے. مجھے تو رب بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. سر ابھی آپ کی ریسنٹلی کتاب نے 1 لاکھ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ آداب زندگی کے. جی بالکل. تو بہت کم ملتا ہے معاشرے میں آج کل. یہ شور برپا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی عام کریں، تربیت ہوگی تو تعلیم ہوگی. آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تربیت کو عام کیسے کیا جائے اس معاشرے کے اندر؟ بڑی ضرورت ہے. دیکھیں، تربیت اگر کوئی کیپسول ہو یا انجیکشن ہو جی کسی دکان سے مل جائے تو سب کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے. پر ایسا ہے نہیں ہے.
تربیت کا تعلق گھر سے ہے. جی. گھر میں ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں. اگر ان کے اندر کچھ ویلیوز ہیں جی تو وہ گھر میں موو کریں گے. ٹھیک ہے. ایسے اسکول میں اگر ٹیچر اور پرنسپل ان کے اندر زندگی کی بڑائی نہیں ہے، جی اس سے خوبصورتی سے وہ جڑا ہوا نہیں ہے، کبھی بچوں کو نہیں دے سکتا. ایک گالیاں نکالنے والے ٹیچر محبت نہیں سکھا سکتا، اور ایک بد نگاہ آدمی خوش نگاہی نہیں سکھا سکتا. ایک بد لباس آدمی خوش لباسی پر لیکچر نہیں دے سکتا، اور ایک بد خط آدمی آپ کو خوش خط بھی نہیں بنا سکتا. تو بنیادی طور پر تربیت کا تعلق آپ کے اندر کے انگریڈینٹ سے ہے نا. جی. ایک جو ذمہ دار ہے وہ کیسا ہے، مہمان نواز ہے، مہمانوں کو مارنے والا ہے، جیسا ہے اس کی شہرت وہی ہوتی ہے. اس کے ڈیرے پہ جانے والے سوچ کے جاتے ہیں چائے بھی ملے گی، دودھ ملے گا، لسی ملے گی، کھانا ملے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار وہ ڈنگر سا ہے، اس نے پوچھنا بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. تو شہرت اس سے پہلے گئی ہوتی ہے. یہ شہرت ہی بیسیکلی اس تربیت کا عکس ہوتا ہے. لوگ آپ سے ملیں گے تو سیانے بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ملو جن سے ملنے کے بعد تم کو رب یاد آئے. تو اب برے آدمی سے ملو گے تو آپ کی زندگی کی بری چیزیں آپ کی زندگی میں آئیں گی. ایسا ہی ہے. پر یہ سب اس کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس نے اسکول میں. اس کا تعلق سلیبس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق آپ کی لیونگ سے ہے، اس کا تعلق آپ کے جینے سے، انٹریکٹ کرنے سے، فیتھ سے، ایمان سے، اور ایون دوستوں کے چوائس سے بھی ہے. ٹھیک ہے. سر تعلیم کیا ہے؟ مطلب تعلیمی اداروں میں بہت مشکل ہو رہا ہے کہ تربیت بھی اور تعلیم بھی ایک ساتھ مل جائے. تو میرے خیال سے تعلیم کی اصل ڈیفینیشن سے ہم لوگ دور ہیں. سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ تعلیم ہے کیا. اچھا، میں تھوڑا سا مختلف اگر بات کہنے کی کروں جسارت. جی ضرور. تعلیم تو مل رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی گھر گھر مل رہی ہے. ایون مورکھنڈا میں بھی مل رہی ہے. گورنمنٹ اسکول بھی ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی ہیں، سب کھلے ہیں، بھرے ہوئے ہیں. ایسا ہی. اور ان میں پڑھنے والوں کو جابز بھی مل رہی ہیں. ایسا ہی. ان میں پڑھنے والوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں. ان میں پڑھنے والوں کے بچے بھی ہو رہے ہیں. ایسا ہی. تو اس کا مطلب ہے جو تعلیم کے ذمہ تھا وہ تو تعلیم کر رہی ہے. جی. اچھا، دو چیزیں. جب ہانڈی گھر میں پکتی ہے تو اس کی خوشبو آتی ہے. آپ کھاتے ہیں تو کم نمک ہو یا زیادہ نمک ہو فوراً احساس ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو تعلیم میں بھی اس وقت نمک کم ہے، مرچ کم ہے، اس کے ذائقے کی کمی ہے. اور ذائقے کی کمی اس لیے ہے کہ جو پکانے والے ہیں وہ اس میں انوالو اس طرح نہیں ہے. وہ صرف ایک رسم پوری کر رہے ہیں، کھانا پک جاتا ہے، تڑکا نہیں لگا رہے. تو تڑکا تربیت کا لگتا ہے. ساگ میں اگر تڑکا نہ لگا ہو تو خاطر حضرات یہ گھاس ہی ہوتی ہے اور بے مزہ ہوتی ہے. اس کا سارا ذائقہ خراب. ایگزیکٹلی. وہ گھاس کھاتے ہوئے آپ کبھی خوش نہیں ہوتے. تو ایسے تعلیم کے ساتھ اگر تربیت کا تڑکا نہ ہو دیسی گھی کا، اور وہ آپ کے ایمان کا ہوتا ہے، وہ آپ کے بلیو کا ہوتا ہے، وہ آپ کے یقین کا ہوتا ہے. کیا بات ہے سر. میں اگر سوچتا ہوں کہ میں نے ابھی کتاب لکھنی ہے تو مجھے کون سے ایسے 2-3 سٹیپ اٹھانے ہوں گے جس سے میں پہنچ جاؤں، اس کتاب لکھنے کے قابل ہو جاؤں؟ آپ کو پہلے تو الف ب جیم سیکھنی چاہیے. ہاں دیکھیں، کتاب لکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کا جو جگ ہے وہ پانی سے بھرے تو وہ گلاس میں منتقل ہوگا. ٹھیک ہے. اس وقت ایک کریز بنا ہوا 2 چیزوں کا. ہر آدمی تقریر کرنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہے. ہر آدمی ٹرینر بننا چاہتا ہے. ایسا ہی. ہر آدمی نہ مقرر بن سکتا ہے نہ ٹرینر بن سکتا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ، بائی انسٹنکٹ آپ کے اندر چیز موجود ہوتی ہے. پر وہ تب ہوگی اگر آپ کے اندر وہ مٹھاس موجود ہی نہیں ہے. اس کا اظہار کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ آم سے لیمو نہیں نکل سکتا نا. آم سے آم ہی نکلے گا. اچھا، آپ جاب میں سے کچھ لیسن کیسے نکال لیں گے؟ تو آپ کے اندر وہ نہیں ہے. لوگوں کو دیکھا دیکھی آپ نے کہا میں بھی بن جاتا ہوں، میں بھی بن جاتا ہوں. اس کی جو قیمت ہے، آپ کو بہت سارے سال ویسا جینا ہوگا، ویسا پڑھنا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا جگ بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جلدی میں بھرے گا تو مزہ نہیں آئے گا. اس کا اچھا، جو کہتے ہیں راتوں رات وہ ہو گیا، مشہور ہو گیا. کوئی آدمی راتوں رات مشہور نہیں ہوتا. اس کے پیچھے 20-30 سال ہوتے ہیں جو اس نے گزارے. وہ پکتا ہوا ایک وقت آتا ہے جب پھر سالن خوشبو چھوڑتا ہے اور وہ مہک 4 گھروں میں جاتی ہے کہ بریانی پکی ہے یا سالن پکا ہے یا آلو گوشت بنا ہے. ایسے آپ کی شہرت پھر اپنے گھر سے، آپ کے عزیزوں میں، اپنے محلے میں، مورکھنڈا میں، پھر آس پاس ہوتی ہے کہ ہی از ڈوئنگ گڈ ورک. بولتا ہے تو اس کے لفظوں میں شیرینی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہیں، اس کی بات اچھی ہے، اس کا کلام اچھا ہے. چونکہ اس نے بیچ میں جو سوچا، پڑھا، دیکھا، جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے،
تو پھر وہ آپ کی پہچان میں ایڈ ہوتے جاتے ہیں. ایسے ہی آپ کی ماشاءاللہ 36 کتابوں کے بعد ایک نئی کتاب آنے والی، اس کتاب کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا بتائیں. اچھا، یہ بہت شاندار کتاب ہے. جی. یہ گزشتہ سال اسلام آباد میں جو نیشنل بک کونسل ہے، جی، انہوں نے پورے اسلام آباد سے لوگوں کو جمع کیا، اور اس میں میرے ذمہ یہ تھا کہ میں اپنی زندگی کی بہترین کتابوں کا تذکرہ کروں. اچھا. تو لمبا سیشن تھا، بھرا ہوا ہال تھا، تو وہ لمحے ایسے تھے جیسے نازل ہوتے ہیں. تو اس لمحے بالکل سمودلی میں بہتا گیا، اور بچپن سے لے کے آج تک جتنی میں نے کتابیں پڑھی، جو مصنف پڑھے، ان کے بارے میں ترتیب سے بتاتا گیا. پھر ہمارے وہاں آفاق کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے اس کو ٹرانسکرائب کر کے مجھے بھجوا دیا. تو ذرا 1-2 گھنٹے کا وہ چھوٹا سا تھا، اس کو پھر میں نے پوری کتاب میں ڈالا، اپنی زندگی کی بہترین کتابوں کا، بہترین مصنفوں کا. اور اس کا نام ہے کتاب ہارنے نہیں دیتی. زندہ رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے، آپ کو اندر سے بھی زندہ رکھتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ رکھتی ہے. بہت اچھا، شاندار ٹائٹل ہے. تو سر، آج کا جو طالب علم ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استاد اور طالب علم کے درمیان جو گیپ آ رہا ہے، مثلا نہ طالب علم استاد کی بات کو ماننا چاہ رہا ہے اور نہ استاد ویسے طالب علم کو کچھ دینا چاہ رہا ہے، اس کمیونیکیشن گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ ریئل استاد کون ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ بھی ایک بز ورڈ ہے. جی. یہ بھی ایک الزام لگانے کی ہماری عادت ہے. ٹھیک ہے. جس استاد کو 1-1.5 لاکھ روپے ملتا ہے، ایون گاؤں میں بھی گورنمنٹ 40-50 ہزار روپے دیتی ہے، ایسا ہی ہے، بیسٹ پیسے دیے جاتے ہیں. جی. تو جو استاد کسی نگران کو اپنے اوپر نگران نہیں سمجھتا اور دل سے چاہتا ہے، تو پورا اسکول اور بچے اس کے محبت کرتے ہیں، اس کے بچے پڑھتے بھی ہیں، نام بھی کماتے ہیں. اچھا، یہ ایسے استاد اگر نہ ہوں تو آپ کا ملک نہ چلے، دنیا نہیں چل سکتی. سو ایسے استاد ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم ان کو ٹریس نہیں کرتے. استاد تو ایگزسٹ کرتے ہیں. میں بھی پچھلے دنوں بھمبر گیا، وہاں ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنے اساتذہ کو 22 لاکھ روپیہ کیش دیا. اچھا. اب دیکھیں، وہ عام سے استاد تھے، انہوں نے رکھا تھا کہ جس کے بچے A+ لیں گے اس کو اتنے پیسے. تو آلموسٹ ہر کلاس میں سے اساتذہ نے اپنے بچوں کو، سارے وہ بورڈ ٹاپ کر گئے. کشمیر کے پورے جو رزلٹ ہیں وہ سارے ریڈ فاؤنڈیشن کو مل گئے. تو ایک ڈسٹرکٹ میں انہوں نے 22 لاکھ. تو میرے خیال کچھ جو پورے کشمیر میں انہوں نے، اور یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، ایک چیریٹی بیسڈ ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے، اور اس نے گورنمنٹ کے پورے اداروں کو ڈیفیٹ کر دیا اپنی اساتذہ کی محبت اور محنت کی وجہ سے. اور ان کو محل 1.5 کروڑ روپیہ ان کے پاس تھا نہیں، لیکن انہوں نے مینج کیا، ان کو انعام کے طور پہ دیا. پھر ان کے بچے ماشاءاللہ میڈیکل کالجز میں ہیں، انجینئرز میں. تو ٹیچر تو رات کو سونے نہیں دیتے، بچوں کو پڑھاتے ہیں. امتحانوں کے ابھی کل سے شروع ہو رہا میٹرک کا، تو بچے لگے ہوئے ہیں اپنے ٹیچروں کی وجہ سے ہی. نہیں، وہ یہ بات اکثر آتی نا کہ نمبرز کے پیچھے اداروں نے زیادہ لگایا ہوا ہے، لیکن وہ بچوں کے اندر وہ آداب، زندگی والے کام جو ہے نا، وہ تھوڑے سے پیچھے رہتے جا رہے ہیں. ابھی جب ہم انٹرویو شروع کرنے والے تھے تو سیالکوٹ سے دار ارقم کی پرنسپل کا فون تھا. اب سوچیں کہ وہ وہاں سے فون کر رہی ہیں اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے، اپنے فیمیل اساتذہ کے لیے الگ. تو ایسا تو مجھے جو کہ پورے ملک میں موو کرنا ہوتا ہے، تو ہر جگہ لوگ بہت کانشیس ہیں اپنے اساتذہ کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اور ایسے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے. کچھ جگہوں پہ شاید ہو جہاں پہ وہ کیئر نہ دیکھیں. آپ جہاں جہاں جاتے ہیں تو آپ ابھی کم عمر ہو، پھر بھی آپ کو اسکول میں انٹری ملتی ہے، پھر بھی آپ کھڑے ہو کے بات کرنے دیتے ہیں. جب آپ بات کر لیتے ہیں تو 10 بندے تعریف بھی کرتے ہوں گے. اس کا مطلب ہے اسپیس از دیئر اینڈ یو ہیو ٹو ڈیلیور. تو جب آپ اپرچونیٹی ملتی ہے اور آپ اس کو کچھ کہتے ہیں تو لوگ اس کو سنتے بھی ہیں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی تبدیلی، بہتری آ جائے. سر، یہ نیا زاویہ اختر عباس کے ساتھ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ آئیڈیا کیا ہے؟ یہ میری محبت ہے نئے زاویے کے ساتھ. اور یوں سمجھے کہ زندگی میں مجھے لگتا ہے لوگوں کے اندر امید اور یقین کم ہے. اور یقین اپنے رب پہ اور امید اپنی اچھی بخت پہ. ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر ہم کسی ایک موضوع پہ وہ کرتے ہیں. اور تاریخ میں ہمارے آس پاس جتنی اچھی چیزیں، بری چیزیں جو میں نے دیکھی ہوتی ہیں وہ میں پھر شیئر کرتا ہوں. اور ایک ٹرانس میں سب ہوتے ہیں. تو آغاز تو اس کا اشفاق صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے. وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو جو آپ کی ٹریڈیشن ہے وہ تو زندہ رہتی ہے، محبت بھی زندہ رہتی ہے. سو نیا زاویہ ہم ملک کے مختلف حصوں میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی محبت سے کرتے ہیں. بہت خوب. آپ ماشاءاللہ پاکستان میں تربیت کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں.
تو کیسا ایکسپوئر دیکھنے کو ملتا ہے پاکستان اور دوسرے ملکوں کے درمیان؟ مجھے پاکستان کے باہر بھی بیشتر جن ملکوں میں جانے کا موقع ملا تو مجھے لگا ہر جگہ کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہت کانشیس ہیں اور بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت کانشیس ہیں اور جو بزنس کے ادارے ہیں وہ اپنے لوگوں کے کریکٹر اور پرفارمنس کے لیے بہت کانشیس ہیں. سو یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بہتر ہونا چاہتے ہیں. جہاں وہ ہوتے ہیں اس سے ایک درجہ بلند, جو ایک درجہ ہو جاتا ہے پھر وہ 2 درجے اور بلند. تو یہ جو بلندی کی آرزو ہے بالآخر آپ کو یہ آگے لے کے جاتی ہے. جاتے جاتے میرا آپ سے آخری سوال ہے. ہر کوئی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, کہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے, میں آگے چلا جاؤں. آپ کی نظر میں کامیابی ہے کیا؟ کامیابی صرف دولت ہوتی تو صرف دولت مند بہت کامیاب ہوتے ہیں, اور کامیابی صرف شہرت ہوتی تو بھی سارے مشہور لوگ بڑے خوش ہوتے. کامیابی ایز اے پیکج ڈیل ہے. یہ دل کا اطمینان ہے, یہ روح کا اطمینان ہے. اس میں مالی آسودگی بھی چاہیے, اس میں جسمانی آسودگی بھی چاہیے, اس میں تعلیمی اور انٹلیکچوئل آسودگی بھی چاہیے. یہ جب اس سطح پہ آپ ہوتے ہیں جہاں آپ سے پیارے, آپ کے آس پاس جینے والے بھی خوش ہوں آپ سے, آپ خود بھی خوش ہوں, اور آپ کو یہ بھی لگے کہ آپ کے پالن ہار نے آپ کے لیے ایک خوشگوار زندگی رکھی ہوئی ہے اور وہ آپ سے خوش ہوگا. آپ کو اندر سے انٹیوشن ہو جاتی ہے. تو اس کا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ فوٹو چھپ گیا, ایک جگہ بینر آ گیا اور ایک جگہ لوگوں نے آپ کے نعرے لگا دیے تو آپ کامیاب ہو گئے. اٹس ناٹ کامیابی, اور یہ پیکج ہے پورا. ٹھیک ہے, اس کے لیے پورے پیکج کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. جی تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے سنا, اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہے تو اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور کامنٹس ضرور دیں تاکہ جیسی اور ویڈیو آپ کے لیے بنا سکیں.